أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والبغير الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا
فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر ایک لباس اتارا ہے جو ڈھانپتا ہے تمہاری برائیوں کو اور زینت کا موجب ہے۔ سوآتکم کا ترجمہ قابل شرم چیزیں، ایسی برائیاں جن کو انسان ڈھانپنا چاہتا ہے، اور ایسی چیزوں میں عام طور پر جو لفظی ترجمہ کیا گیا ہے وہ انسانی اعضاء ہیں جن کو انسان ڈھانپنا چاہتا ہے۔ وہ ریشہ اور زینت کا موجب بھی ہے۔ یہ لباس کی ایسی تعریف ہے جو اور کسی مذہبی کتاب میں دکھائی نہیں دیتی۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اور تقویٰ کا لباس ہی ہے جو سب سے بہتر ہے۔ اب یواری سوآتکم وریشا میں ایک ہی چیز ہے جو چھپانے کا موجب بھی ہے اور خوبصورتی کا موجب بھی ہے۔ برائیوں کو چھپاتا ہے، خوبصورتی کو ابھارتا ہے، زینت کا موجب خود بن جاتا ہے۔ مگر یہ لباس در حقیقت تقویٰ ہی کا لباس ہے، ورنہ وہ لباس جو بعض زینتوں کو ابھاریں اور اچھالیں وہ تو خدا پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے لباس کی یہ تعریف نہیں ہے کہ جو اعضاء کو ابھار کر دکھائے اور زینتوں کو باہر اچھالے۔ مراد یہ ہے کہ لباس تقویٰ ایسا لباس ہے اصل میں جو سب کمزوریوں کو ڈھانپ لیتا ہے اور ہر حسن کو نمایاں کر دیتا ہے۔ وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، اس لیے اس لباس کا نام یہ دے دیا گیا کہ اصل تقویٰ ہی کا لباس ہے جو سب سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اور دوسرے یہ کہ یہ وہ لباس ہے جو اتارا گیا ہے، تقویٰ ہی اترتا ہے آسمان سے، نہ کہ عام کپڑے۔ بس شروع ہی سے تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، ورنہ عام کپڑے تو آسمان سے نازل ہوتے دیکھے نہیں گئے کبھی۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، آیات میں سے کچھ ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، یہ جو صورت ہے اعراف کی، الاعراف، اس میں بارہا یہ محاورہ اس طرح چل رہا ہے، یا بنی آدم یا بنی آدم، مخاطب تمام بنی آدم کو کیا گیا ہے۔ اور عموماً شریعت کی وہ باتیں بیان ہیں جو سب میں مشترک ہیں، اور اکثر مذاہب میں وہ تمام امور پائے جاتے ہیں جن کا یا بنی آدم کے حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ اسی سلسلے میں آگے جا کر نبوت کے مضمون پر بھی اسی رنگ کی ایک آیت روشنی ڈالتی ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، اب یہ لباس ہے جس کی تعریف پہلے گزری ہے، اس نے کون سا لباس ان سے کھینچ اتارا تھا؟ اس نے جو لباس ان سے کھینچ کر اتار لیا تھا، لیریہما سوآتہما، اس غرض سے کہ وہ ان کے ننگ ظاہر کر دے، ان کی کمزوریاں ظاہر کر دے۔ اب جتنا تقویٰ کی کمی ہوتی جائے اتنا ہی اندرونی کمزوریاں باہر نکلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب مکمل بے حیائی ہو جائے تو وہ فحشا بن جاتی ہے۔ بس اس آیت میں ایک خاص حکمت کی بات
جو پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان دوبارہ بھی جنت سے نکال سکتا ہے، اور اگر یہ وہ جنت ہو جو ظاہری جنت علماء کے تصور نے بنا رکھی ہے، تو اس سے دوبارہ کس طرح شیطان نکالے گا؟ ایک دفعہ نکل گئے تو یہ دوبارہ جو فرمایا گیا ہے کہ پھر نہ نکال دے، حالانکہ کسی واپسی کا ذکر نہیں ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ جنت شریعت کی رضا باری تعالیٰ کی جنت ہی تھی۔ لباس التقویٰ کے حوالے سے اس جنت کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ لباس جو ان سے چھینا گیا وہ تقویٰ کا لباس تھا، جو اب بھی چھینا جا سکتا ہے۔ وہ جنت جو اللہ کی رضا کی جنت ہے، اس میں سے اب بھی تم نکل سکتے ہو۔ یعنی بار بار جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء شریعت لے کر آتے ہیں، وہ ایک جنت لے کے آتے ہیں۔ اس جنت سے نکالنے کے لیے شیطان ہمیشہ مستعد ہے، اور ہر راہ سے کوشش کرے گا کہ دوبارہ یہ جنت تم سے چھین لے۔ اور اگر آپ حقیقت میں شریعت کی تعلیم پر غور کریں، جو بھی شریعت کسی وقت کے لیے بھی آئی ہو، اگر اس پر عمل ہو تو اس زمانے کے معاشرے کے لیے یقینی طور پر جنت پیدا کر دیتی ہے، اور اس سے زیادہ جنت والا معاشرہ متصور نہیں ہو سکتا۔ آج اسلام پر عمل ہو جائے دنیا میں تو ساری دنیا جنت بن جاتی ہے، اس لیے یہ وہی جنت ہے جس سے نکالا گیا تھا، اور ہر بار یہ امتحان پھر پیش آتا ہے۔ اور بنی آدم کا خطاب ایک تو اس لیے کہ یہ قدر مشترک ہے سب بنی آدم میں، دوسرا یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد جو اہل اسلام کا خطاب ہے وہ ہم معنی ہو گیا ہے بنی آدم کے خطاب سے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول بنائے گئے ہیں، اور جب تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں تو ان کو بنی آدم کہہ کے بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ اعتراض اگر کوئی اٹھائے کہ باقی بنی آدم تو مانتے نہیں، تو اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ تعلیم وہ ہے جو سب بنی آدم میں مشترک ہے، ان کو ماننی پڑے گی، کیونکہ ان کے مذاہب نے بھی یہی تعلیمات دی ہیں ان کو۔ تو قرآن بیک وقت عالمی مذہب کا اعلان بھی کر رہا ہے، اور اس رنگ میں مخاطب بنی نوع انسان سے کہ ان کے لیے انکار ممکن نہ رہے۔ اب یہ تو سب کا مشترک تصور ہے کہ ایک جنت سے آدم کو نکالا گیا تھا۔ فرمایا کہ اس جنت سے تم بار بار نکالے جاؤ گے، اور ہر دفعہ شیطان تمہیں دھوکہ دے گا۔ آگے فرماتا ہے اِنَّهُ یراکم هُوَ وَقَبِیلُهُ من حیث لا ترونہم، شیطان تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہے، اور شیطان کے ساتھی اور اس کے چیلے بھی، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اب اس سے بھی روشنی پڑتی ہے اس مضمون پر کہ شیطان کیا چیز ہے۔ شیطان سب سے اول جو انسان کے خون میں جو برائی کا رجحان بھی پایا جاتا ہے، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی، نیکی کا غالب ہے، برائی کا مغلوب ہے، اس لیے برائی کے وقت انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ طبعاً نیکی سرزد ہوتی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، لیکن برائی ابتدا میں جب ایک انسان بدی کی طرف مائل ہوتا ہے تو ضرور ضمیر کی آواز کے خلاف چلنا پڑتا ہے اس کو۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو ضمیر کی قدر مشترک نہ رکھتا ہو۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس نے بعض دہریہ فلاسفرز کو بھی یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ اگر خدا کے وجود کی کوئی دلیل ایسی ہے جو عقل کو اپیل کرتی ہے تو یہ دلیل بن سکتی ہے کہ تمام بنی نوع انسان میں ایک کانشنس موجود ہے، اور وہ کانشنس اس کو مذہب کے حوالے کے بغیر اچھے اور برے کی تمیز بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور اگر وہ کرتا ہے
تو اس کو تکلیف شروع میں ضرور ہوتی ہے، یہاں تک کہ عادت اس کے ضمیر کو مارنے لگ جاتی ہے۔ بس ایک تو یہ پیش نظر رکھنے والی بات ہے کہ شیطان نفس امارہ کی صورت میں انسان کے جسم سے اٹھتا ہے، اس کے خون سے اٹھتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے۔ امارہ کا مطلب ہے بار بار شدت سے حکم دینے والا۔ اگر برائی کرنا ایک طبی انسان کی طبی روش ہوتی اور قرآن کریم کا یہ دعویٰ درست نہ ہوتا کہ ہر بچہ فطرت پر اور اسلام پر پیدا کیا گیا ہے، تو امارہ کی کیا ضرورت تھی؟ امر واقعہ یہ ہے کہ امارہ ہر انسان کے تجربے میں ہے۔ از خود جب برائی کا خیال آتا ہے تو ایک دم انسان اس پہ مائل نہیں ہوتا، کچھ روکیں طبیعت کی پیدا ہوتی ہیں، آخر آدمی کہتا ہے چلو اتنی سی کر لیتے ہیں۔ وہ جو اتنی سی ہے نا، وہ پھر کھینچ نکالتی ہے، اس کو گھسیٹتے گھسیٹتے جنت سے باہر لے جاتی ہے۔ بس قرآن کریم فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں وہ کہاں سے تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، اور تم اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر شیطان کا ایک بیرونی وجود بھی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، مگر اگر ملائکہ کا تو ہے تو برائی کی طاقتوں کا بھی کوئی بیرونی وجود ممکن ہے۔ اور آغاز میں جس شیطان کا ذکر ملتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے ایک بیرونی وجود بھی ہے۔ وہ بیرونی وجود اگر الگ جن کی قسم کی چیز نہ بھی ہو تو ابلیس کی صورت میں بیرونی وجود ضرور نظر آ جاتے ہیں۔ ابلیس شیطان کا مجسمہ ہے جو انسان کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہی ہے دراصل جو باہر سے آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ بس دو قسم کے وساوس ہیں، ایک وہ جو نفس سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھی شیطانی وساوس ہیں، ایک وہ جو مجسم شیطان پھونکتے ہیں دلوں میں اور باتیں پھونک کر پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان کو خناس بھی فرمایا گیا قرآن کریم میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پرداز، آپ روزمرہ ان سے واسطہ رکھتے ہیں، جو بدیاں پھیلاتے ہیں خاموشی کے ساتھ پیچھے رہ کر۔ یہاں کئی بچے ضائع ہوئے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ ان کا کوئی دوست تھا جو مخفی رہ کر ان کو برائیوں کی طرف کھینچ رہا تھا، اور رفتہ رفتہ ان کے مزاج بدلے، لیکن ماں باپ نے حکمت کے ساتھ پوری نظر نہیں کی۔ نتیجتاً جب وہ شیطان کے وسوسے میں آ گیا بچہ تو پھر پتہ چلا، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں صورتوں میں آغاز میں وقت ہوتا ہے یہ دکھانے کا کہ یہ کیا ہے۔ وہ ناصح بن کر ہی آتا ہے، وہ دوست بن کر آتا ہے، وہ کہتا ہے ماں باپ تو تمہارے پاگل ہیں، تمہیں خام خواہ ان باتوں سے روک رہے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کے یہی انداز ہیں جو اختیار کرنے چاہیے۔ تو اس وقت بھی اس کو ہے تو بیرونی وجود، مگر بطور دشمن کے دکھائی نہیں دیتا۔ ان معنوں میں قرآن فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایک نشانے کے طور پر، اس نے تاک لیا ہے، وہ فیصلہ کر چکا ہے تمہیں اچکنا ہے، اپنے پاک ماحول سے نکال کر بد ماحول میں لے کے جانا ہے۔ بس وہ دشمن دوستی کے روپ میں تمہیں دشمن دکھائی نہیں دیتا، یہ معنی ہے، ورنہ دکھائی تو دیتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ جن ہوے کی طرح باہر سے آ رہا ہے۔ ہر انسانی شیطان دکھائی دینے کے باوجود اس رنگ میں نہیں پہچانا جاتا کہ وہ شیطان ہے، اور اگر پہچانا جائے تو لوگ اسے بھاگ جائیں گے، اس لیے دوستی کے روپ میں ہی حملے کیا کرتا ہے۔ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یہاں ان بیرونی شیطانوں کا ذکر ہے۔ ہم نے اس قسم کے بد لوگ جو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں اور مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ اچھے لوگ بد ہو جائیں، یہ ان لوگوں پر مقرر کر دیے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ ان کو ایسے ساتھی نصیب ہوتے ہیں
جو ان کو ہمیشہ نیکیوں سے بدیوں کی طرف گھسیٹتے رہتے ہیں. بشیر چپ ہو کے بیٹھ جانا ہے, گل بھی کرنی ہے. ہیں کیا؟ ہاں حوالہ دے دے, پھر حوالہ بن کے کیوں بیٹھ گیا ہوتے؟ بیچارہ بے سے بیٹھا ہوا تھا, کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. یہ وہی حوالہ جو میں نے مانگا تھا, دے دیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. یہ جو حوالہ ہے امرنا بہا کا, یہ ایک تو کھلم کھلا ان قوموں میں ملتا ہے جو بعض گندی عادتیں اختیار کر جاتے ہیں اور ان کے مذاہب ان کو وہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ اصل مذاہب نہیں, وہ بعد میں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے والی باتیں ہیں جن کو وہ مذہب سمجھتے ہیں. مثلاً عورت کا خاوند کے بعد زندہ جل جانا, یہ وہ گناہ ہے جو بہت ہی خطرناک گناہ ہے, لیکن حوالہ خدا کا دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اسی طرح بہت سے مظالم ہیں جو مختلف قوموں کی کتابوں میں نہیں تو کتابوں کی تفسیروں میں راپ آ گئے ہیں اور اللہ کے حوالے سے بات چلتی ہے. اس کو قتل کرو, یہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے. ایسے کا مال لوٹنا جائز ہے, یہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے. چنانچہ پاکستان میں ایسے فتوے جاری ہوئے ہیں مولویوں کی طرف سے کہ احمدیوں کے جس نے قرض لیا ہو وہ واپس نہ کرے, واپس کرنا گناہ ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان بےایمانوں کے پیسے بے شک کھا جاؤ. اب یہ ایسی بات نہیں ہے جو فرضی ہے. قرآن کریم جس تاریخ کی بات کر رہا ہے وہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ ایک دائم جز کے طور پر دکھائی دیتی ہے. ایسے لوگ ہیں جو ایسے نفس کے بہانے بنا کے فتوے دیتے ہیں. مجھے کئی احمدیوں کے بیچاروں کے خط آتے ہیں کہ اچھا بھلا دوست تھا, تجارت ساتھ کر رہا تھا اور مولوی نے اس کو فتویٰ دے دیا, اب کھا جاؤ پیسے, کوئی ضرورت نہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح اور بھی بہت سے گناہ ہیں جو مذہبی حوالے سے قوموں میں رائج کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا ایسے احکام نہیں دیا کرتا. اب یہاں بھی ان احکام سے کا تعلق ہے جو بنی نوع انسان میں مشترک ہیں. اس بات کا قطعی فیصلہ کہ خدا ایسے احکام نہیں دیتا ہر شخص کا ضمیر کر سکتا ہے. انسانی ضمیر بحیثیت انسانی ضمیر کے ایک واحد قدر ہے جس کا قوموں کے فرق سے, جغرافیاؤں کے فرق سے, ملکوں کے فرق سے, معاشروں کے فرق سے کوئی تعلق نہیں. وہ آزاد ضمیر ہے. بس وہ ضمیر جو پاکستان کے اندر بظاہر دب گیا ہے, دنیا میں ہر جگہ تو نہیں دبا. قرآن کی گواہی ساری دنیا کا انسان دیتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں, کوئی ایسا خدا نہیں جو یہ حکم دے سکے. بس یا بنی آدمہ کا خطاب آپ کے لیے بہت سے پیغام اس میں لے کر آیا ہے, بہت سی جھوٹی دلیلوں کے جواب لے کر آیا ہے کہ تم ایک جگہ, ایک علاقے, ایک مذہب کے لوگوں کی بات جب سنتے ہو اور وہ مکروہ بات ہے تو ہرگز یقین نہ کرو کہ وہ خدا کا کلام ہے. خدا نے کسی معنوں میں بھی حکم دیا ہے کیونکہ اے بنی آدم تم اپنے ضمیر کو دیکھو, تمہاری ضمیر میں خدا نے وہ روشنی رکھ دی ہے جو یہ آواز دے کہ خدا بدی کا حکم نہیں دیا کرتا, خدا کسی ناانصافی کو حکم نہیں دیتا. آگے اس مضمون کو خدا پھر اور بھی کھولتا ہے, فرماتا ہے اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیہا آباءنا. فاحشہ میں لفظ عموماً بے حیائی ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن محض بے حیائی نہیں ہے. عام طور پر چونکہ فحشا بے حیائی کے ساتھ منسلک ہوتی رہی ہے بڑی دیر سے, اس لیے عام طور پر قرآن کریم میں کے تراجم میں بے حیائی ہو جاتا ہے ترجمہ. حالانکہ جو عرب لغات کی کتب ہیں
وہ ہر ناپسندیدہ چیز کو، منکر کو فحشا کہتی ہیں، اور گناہ کبیرہ فحشا کا ایک حصہ ہے صرف، ورنہ در حقیقت ہر وہ چیز جس کے خلاف فطرت گواہی دے کہ یہ بری ہے، اس کو عربی لغت میں فحشا کہا جاتا ہے۔ بس چونکہ یا بنی آدم کا حوالہ ہے، اس لیے فحشا میں وہ تمام برائیاں ہیں جو تمام بنی نوع انسان میں قدر مشترک کے طور پر برائیاں سمجھی جاتی ہیں، اور اس کے لیے کسی مذہبی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ امرنا، وہ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں حکم دیا، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کو اللہ کبھی بھی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ یعنی کسی کتاب، الہی کتاب سے ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ خدا نے کبھی کسی ناپسندیدہ بات کا حکم دیا ہو۔ قل امر ربی بالقسط، تو کہہ دے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں فحشا کا توڑ قسط بتایا گیا ہے، پہلی بات یاد رکھنے کے لائق ہے۔ بس اس لیے جب میں نے یہ کہا کہ خدا کے نام پر ناانصافیاں دنیا میں رائج کی جاتی ہیں، اس کا صحیح جواب قرآن نے مان دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کے خلاف ناانصافی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہر وہ عیب جو تمہارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، جس کو تم خدا کے نام پر جاری رکھتے ہو اور دوسروں پہ ظلم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو، وہ خدا کا حکم نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو کہہ دے کہ میرے رب نے مجھے کامل انصاف کا حکم دیا ہے۔ قسط میں کوئی بھی وجہ اختلاف انصاف چھوڑنے کا بہانہ نہیں بنائی جا سکتی، اس کو قسط کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے اندھا انصاف، اور جو اعلیٰ درجے کا انصاف ہے اس کی بھی تعریف اندھا انصاف ہے۔ وہ قطعاً نہیں دیکھتا کہ اس انصاف کے عمل سے کالا مارا جائے گا یا گورا مارا جائے گا، اپنا مارا جائے گا یا غیر مارا جائے گا۔ ان معنوں میں جو اندھا انصاف ہے وہ سب سے اعلیٰ انصاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی یا کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دوں گا۔ یہ وہ قسط ہے جو مذہبی تفریق، رشتوں کی تفریق، قومی تفریق کو دیکھ ہی نہیں سکتی، یہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ انصاف ہے جو قسط کہلاتا ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اول خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ کامل انصاف سے کام لو، جو کسی بنا پر بھی کسی ایک کی طرف جھک نہ سکے، بلکہ ہمیشہ تمام تعلقات، تمام رشتوں، تمام قومی اور جغرافیائی تقاضوں سے بالا رہ کر فیصلے دے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور اپنے چہروں کو، اصل میں چہروں کو جب کہا جاتا ہے تو مراد توجہ ہے، بس اپنی توجہات کو عند کل مسجد، ہر مسجد میں سیدھا رکھا کرو۔ مراد ہے ہر مسجد خدا ہی کے لیے ہے، اور تمہاری تمام تر توجہات خدا کی سمت میں رہنی چاہیے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ، اب مزید اس کو کھول دیا، اسی کو بلانا ہے۔ مخلصین میں اسی کا معنی پایا جاتا ہے۔ ودعو کا مطلب ہے اس کو پکارو۔ مخلصین جس میں سے ہر غیر کی نفی ہو چکی ہو۔ اخلاص وہ ہے جو چھن کر، صاف ستھرا ہو کر، ایسا نتھر کر پاک ہو جائے کہ اس میں غیر کا امتزاج ذرہ بھر بھی شامل نہ رہے۔ تو اس لیے ودعو کا یہ ترجمہ اسی کو پکارو درست ہے، کیونکہ مخلصین اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی کو خالصتاً پاک ہو کر، یعنی اپنے
توجہات کو اس کے لیے خالص کر کے پکارو. لہ الدین مخلصین لہ الدین، یعنی اپنے دین کو، اپنے مذہب کو کلیتاً اس کے لیے صاف کرو. صرف وقتی طور پر توجہ اس کی طرف نہیں رکھنی. مسجد میں جانے کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت خدا کی طرف توجہ کر کے باہر آ کر توجہات ہر طرف پھیر لو. مراد یہ ہے کہ پورا دین تمہاری عبادت کے دوران خالص ہونا شروع ہو جائے، یہاں تک کہ عبادت کا آخری مقصد یہ پورا ہو کہ تمہارا ہر مسلک، تمہاری ہر روش خدا کے لیے خالص ہو چکی ہو. یہ عبادت کی بھی سب سے اعلیٰ درجے کی تعریف ہے جو آپ کو کہیں دکھائی دے گی. کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں آغاز میں پیدا کیا تھا اسی طرح تمہیں وہ لوٹا دے گا. اب یہ بھی بنی آدم کے خطاب کے عین مطابق ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عیسائی نہیں لوٹائے جائیں گے یا ہندو نہیں لوٹائے جائیں گے. تمام بنی نوع انسانوں نے بہرحال واپس چلے جانا ہے. جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے جائیں گے. کہاں سے آئے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں، نہ یہ پتہ ہے کہ واپس کہاں جائیں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. فریقاً ہدا، اس میں اور بھی بہت سے لطائف ہیں مگر اس وقت پوری تفسیر کا وقت نہیں، میں سمجھا کر ترجمہ کر رہا ہوں. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک طبقہ ایسا ہے، گروہ ایسا ہے جسے اللہ نے ہدایت دے دی ہے. و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ ایسا ہے جن پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے. یہاں اس بات کا ازالہ کیا گیا اس شک کا کہ اللہ جسے چاہے زبردستی گمراہ کر دے. ہدایت دیتا ہے اور اس کی ضمیر براہ راست اللہ کی طرف جیسا کہ پھیری گئی ہے، مگر جہاں گمراہی کی ضمیر پھیری جاتی ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے حق علیہم الضلالہ، کہ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں اور گمراہی ہی ان کا مقدر ہے. جب گمراہی ان پر ثابت آ جائے تو پھر اللہ انہیں گمراہ قرار دیتا ہے، گمراہ ٹھہراتا ہے، نہ کہ گمراہ بناتا ہے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں. یہاں میں ضمناً آپ کو بتا دوں کہ میں نے پچھلی دفعہ ہادو لفظ کے ترجمے میں کہا تھا کہ ہدا یہدی سے اگر یہ ہو تو اس کا تو مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا، اور ہدایت پانے کے لیے اہتدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس لیے یہ غالباً اصطلاح ہے یہود کو کے لفظ سے ایک ورب بنایا گیا ہے، ایک فعل ہے جس کا مطلب یہ ہے یہودی ہوا. اس ضمن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ تحقیق کروا کر وہ پیش کروں گا. جو تحقیق عامر صاحب کے ذریعے کروائی گئی ہے، عبدالمجید عامر صاحب کے ذریعے، اس سے اسی ضمن میں ایک ربوہ سے بھی ملی ہے، لیکن یہ وسیع ہے اور حاوی ہے ہر بات پر، اسی لیے اس کو میں صرف رکھتا ہوں آپ کے سامنے. ہادا کے دراصل دو مادے ہیں اور مادے کے فرق کی وجہ سے لغت کی کتابیں ان کا ترجمہ الگ الگ دیتی ہیں. ایک ہے ہادا یہود ہودن تابا و رجع الی الحق، یعنی ایسا شخص جو توبہ کرے اور حق کی طرف رجوع کرے، اس کے لیے ہادا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں اس کی مثال یہ ملتی ہے انا ہدنا الیک اے تبنا الیک،
اے خدا ہم تیری طرف توبہ کرتے ہوئے مائل ہوئے ہیں، تیری طرف لوٹ جھک گئے ہیں. ہدنا الیک. اور التحود التوبۃ والعمل الصالح، تحود ہے وہ اس کا انفینیٹیو، جس کا مطلب ہوتا ہے توبہ اور نیک عمل کرنا. دوسرا ہے یہود. یہ ایک قبیلے کا نام ہے اصل میں. اس کا نام کہتے ہیں کہ اصل میں یہوس تھا، جو رفتہ رفتہ یہود بن گیا. ابن العرابی لکھا ہوا ہے. یہ کوئی صرف و نحو کے ماہر ہیں، کوئی گرامر کے ماہر ہیں؟ ابن العرابی، ہاں جی، ابن العرابی، ٹھیک ہے. مگر اعرابی کے نیچے ایک کا زیر لگائی ہوئی ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ابن العرابی نہیں، یعنی کسی بدو کے بیٹے نہیں، بلکہ اعراب بھی ہیں یہ. اس لیے میں نے اس کو اسی طرح پڑھا جو لکھا ہوا ہے. ابن العرابی کہتے ہیں کہ ہادہ کے معنی دونوں ہیں، خیر سے شر کی طرف جانا یا شر سے خیر کی طرف جانا، یعنی لوٹ جانے کو ہاتھ کہا جاتا ہے. اسی طرح ہادہ کے معنی عقل پانا، عقل حاصل کرنا بھی ہے. یہودی کی جمع یہود ہے، اور یہ ہادو یہودونہ سے مشتق ہے، یعنی جنہوں نے توبہ کی. یہ جو لفظ ہے توبہ کی، یہ آغاز میں نام دینے کی حکمت ہو سکتی ہے، مگر قرآن کریم نے یہود کہہ کر، ہادو کہہ کر ان کو ملزم کر بنایا ہے، ان کو مجرم قرار دیا ہے. اس لیے توبہ کرنے والوں کو تو اللہ مجرم قرار نہیں دے سکتا. اس لیے یہ لازماً اصطلاح بن چکی ہے. اور جہاں بھی اس معنوں میں یہود کو مخاطب کیا گیا ہے قرآن کریم میں، ہادو کا لفظ 10 جگہ استعمال ہوا ہے، اور 6 مقامات پر ہودن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان تمام جگہوں پر یہودی مراد ہیں. بس جو میرا خیال تھا وہ بھی درست ہے کہ ہادہ کے عربی میں کچھ معنی تو ضرور ہوں گے، مگر جہاں قرآن کریم نے یا ایھا الذین ہادو فرمایا ہے، وہاں اے ہدایت یافتہ گروہ کے معنوں میں کہیں استعمال نہیں کیا، بلکہ اے یہودیو، اور ہادو کہہ کر ان کے گناہ گنوائے گئے ہیں. اس لیے بعض علماء کا یہ اصرار کہ ہادو کا ترجمہ ہدایت یافتہ کرو، یہ درست نہیں ہے. قرآن اس کو رد کر رہا ہے. آغاز میں ضرور یہ وجہ بن گیا ہوگا، لیکن ہم حقیقتاً قرآن نے ایک اصطلاح بنائی ہے، اور اس اصطلاح کی روح سے یہودی ہی وہ ہیں جن کے متعلق آتا ہے ہادو، وہ یہودی ہوئے، نہ کہ ہدایت پا گئے. کہاں سے ہم نے نئی روش یہ دوسری پکڑی تھی؟ ہاں، اب میں بتاتا ہوں. انہم مہتدون اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. اور عجیب بات یہ ہے کہ شیطان دوست اور ہیں یہ ہدایت یافتہ. واقعتاً یہ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت شرارتوں کے لیے، فتنوں کے لیے، بنی نوع انسان کو عذاب پہنچانے کے لیے، اور گندی عادتیں، گندی سازشیں، اور کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں. یا بنی آدمہ، یہ بھی مضمون ہے نظر نہ آنے والا. اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، اور حالانکہ وہ خود شیطان ہے. جو انسان جتنا بڑا شیطان بن جائے اتنا اپنی نظر سے غائب ہوتا جاتا ہے بحیثیت شیطان کے. یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی زینت ہر مسجد میں لے کر جایا کرو. زینت کون سی ہے؟ لباس التقوی، یہ مراد ہے یہاں.
اور زینت کے دوسرے معنی بھی یہاں مراد ہیں، یعنی جب مسجدوں میں جاؤ تو گندے بسے ہوئے کپڑے پہن کے نہ جایا کرو۔ بعض لوگ تو نائٹ گاؤن میں بھی پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، کہ مسجد میں جانا کیا فرق پڑتا، کون سی وہاں سوسائٹی ہے بیٹھی ہوئی۔ حالانکہ اللہ کے حضور جانا ہو تو ظاہری لحاظ سے بھی صاف ستھرے نظیف ہو کر جانا چاہیے، اس لیے جو اچھے کپڑے مہیا ہوں وہ پہن کر جانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے طے شدہ اچھے کپڑے الگ رکھے ہوتے ہیں، مسجد میں جا کے وہ خراب ہو جائیں گے، اور اتار کے وہ چڑمڑ کپڑے پہن کے چلے جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو ہوتے ہیں نا پھینٹے خان جن کو کہتے ہیں، جو لباس پہن کے وہ انگریزی طرز کے استری کیے ہوئے، ان میں یہ عادت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ خاص طور پر توجہ رکھنی چاہیے کہ سب سے اچھی جگہ جہاں آپ کو خوبصورت بن کے دکھانا چاہیے وہ خدا کا گھر ہے، اور وہاں اس لباس میں نہ جاؤ جس لباس میں تم کسی اور مجلس میں جانے سے شرماؤ۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ جب انسان کسی ایسے لوگوں سے ملتا ہے جہاں اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں کیا لگ رہا ہوں، جس لباس میں بے تکلف ان سے مل سکتا ہے، اس میں اگر وہ مسجد میں جاتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، وہ اس کا وہی زینت کا لباس ہے۔ بس زینت کے دو معنی ہیں، ایک اچھا خوبصورت دکھائی دینے والا لباس، صاف ستھرا اور اچھا، دوسرا تقویٰ کا لباس۔ اور مسجد کے تعلق میں یہ دونوں معنی ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یقین اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب ان دونوں باتوں کا کیا تعلق ہوا؟ مسجد میں جاؤ زینت لے کر، اور کلو وشربو ولا تسرفو، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ کیوں جی؟ بتائیں، ایک ہی سانس میں یہ دونوں باتیں ہیں، کیا وجہ ہے، کیا جوڑ رکھتی ہیں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے کسی کو؟ آفتاب صاحب بعض دفعہ دور کی کوڑی لایا کرتے ہیں، اشرف صاحب بھی کبھی کبھی ہیں، نہیں؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس جنت کا ذکر ہو رہا ہے جہاں سے شیطان نے نکالا ہے، اور اس میں لباس اور کھانے پینے کا ذکر تھا۔ ایک درخت کا پھل کھانا ہے، ایک کا نہیں کھانا، اور اپنا لباس نہ شیطان کو چھیننے دینا۔ تو ہم تو بھول گئے کہ بات کہاں سے چلی تھی۔ اللہ تو نہیں بھولتا، اللہ اسی مضمون کو اپنے منتہا تک پہنچا رہا ہے کہ تم نے لباس نہ صرف یہ کہ شیطان کو اتارنے نہیں دینا، بلکہ اس کو زیادہ خوبصورت بناؤ، ایسا خوبصورت جو تمہیں ڈھانپے رکھے، اور جب بھی خدا کے حضور حاضر ہو، ہر مسجد میں، ہر مسجد سے مراد صرف مسجد نہیں ہے، سجدہ گاہ مراد ہے، جہاں بھی سجدہ کا موقع ہو وہاں زینت کے لباس میں جاؤ، تاکہ تمہارا تقویٰ تمہیں خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہو، اور اعلیٰ دربار میں پیش ہوتے وقت اچھے بن کر ہی جانا چاہیے۔ تو شیطان بجائے اس کے کہ چھین لے تم سے کچھ، اس کی چھیننے کی کوشش تمہیں اور بھی زیادہ زینت بخش دے اور تقویٰ کے لباس کی حفاظت کرنے والے ہو۔ دوسرا اس نے یہ کہا تھا کہ جو چیزیں نہ کھانے والی ہیں وہ کھاؤ۔ اب اس کا ایک معنی تو شریعت کے احکام ہیں جو نہ کرو، وہ سب شجر ممنوع ہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، زینت کا روحانی مضمون بھی یہاں معنی بھی مراد ہے اور ظاہری بھی۔ اسی لیے شجرہ کے حوالے سے ظاہری معنی بھی قرآن کریم نے تسلیم کیے ہیں کہ بعض چیزوں سے واقعتاً ہر مذہب روکتا ہے کہ نہیں کھانی، اور بعض چیزوں سے کے متعلق کھانے کا حکم اجازت دیتا ہے، مگر فرماتا ہے کہ اس کی بھی ایک زینت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی اجازت دیتا ہے، وہاں بھی حد اعتدال میں رہتے ہوئے ایسا حکم دیتا ہے۔ بس زینت بھی استعمال کرو مگر مناسب رنگ میں،
کھاؤ پیو لیکن اعتدال کے ساتھ. یہ جو تعلیم ہے یہ حقیقت میں تو ڈائٹنگ کے خلاف ہے. وہ جو لوگ ڈائٹنگ شروع کر دیتے ہیں اس کا قرآن کریم میں کہیں کوئی حوالہ نہیں ہے. روزے کا ذکر تو ملتا ہے اللہ کی خاطر، لیکن پتلے ہونے کی خاطر بھوکے رہنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں. ذکر ہے تو لا تسرفو کا ہے، اور اس سے اچھی ڈائٹنگ کی کوئی تعلیم دنیا میں ممکن نہیں جو صحت کو قائم رکھتے ہوئے جسم کو مناسب رکھتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں غالباً یہ بات فرمائی، اگرچہ اس کا حوالہ ویسے نہیں دیا، کہ کھانا کھاتے وقت اس وقت ہاتھ کھینچ لو جب ابھی بھوک باقی ہو. یہ ہے کلو وشربو ولا تسرفو، اسراف سے کام نہ لو. اور حد سے زیادہ تکلفات سب باتیں اس میں آ جاتی ہیں، عمومی تعلیم ہے، مگر خاص طور پر یہ کہ جتنا کھانا ہے اس سے زیادہ نہیں کھانا، جو مناسب ہے اس سے زیادہ نہیں کھانا. اور اس کا مسجد سے بھی ایک تعلق ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زیادہ کھا کے ڈکارنے والے لوگ ہیں یہ میرے پاس نہ آیا کریں مسجد میں. وہ مصیبت ڈال دیتے ہیں سب کو، پاس کھڑے اوہ کر کے ڈکارے. بعض ڈکار ہیں جو فاقے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ بے بو کے ہوتے ہیں. بعض ڈکار ہیں جو کھانے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. اب پچھلی دفعہ اس میں ذکر کیا تھا انہوں نے ہماری ہومیو کلاس میں کہ میرے میاں رستے میں سارے رستے ڈکارتے آئے ہیں. وہ کھانا کھانے کی وجہ سے نہیں، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے معدہ تیزابی، اور جتنی ہوا نکالتے ہیں اس سے زیادہ کھا بھی جاتے ہیں ہوا. ان کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم نے کہیں ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن جو کھانے میں زیادتی کرتے ہیں اور پھر بدبودار چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، مولیاں بہت کھا لیں، وہ پیاز بہت کھا لیے، اور ڈکار کے ساری مسجد کی فضا خراب کر دی. تو خذو زینتکم میں لازم تھا کہ کھانے کی پاکیزگی اور اعتدال کی تعلیم بھی بیان کی جائے، کہ مسجدوں کو زینت دینے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تم ظاہری شکل سے اچھی دکھائی دیں، بلکہ ستھری فضا والی ہوں، خوشبودار ہوں، اور ان میں بدبوئیں نہ پھیلاتے پھرو. اسی لیے وضو توڑنے کی ایسی عظیم تعلیم دے دی ہے جو باقی مذاہب میں نہیں ملتی. ان کے ہاں گرجے ہوں، مندر ہوں، کہیں وضو نہیں ٹوٹتا، اور مسلمان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے غریب بھی صفائی کا ایک معیار رکھنے پر مجبور ہے. تو ایک ہی تعلیم، ایک ہی بات میں خذو زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، بظاہر بے تعلق باتوں کو ایسا جوڑ دیا ہے کہ آدم کی کہانی سے بھی جڑ گئیں، روزمرہ کے دستور سے بھی جڑ گئیں، اور ڈائٹنگ کی تعلیم بھی دے دی. ڈائٹنگ کیا ہوا کرتی ہے؟ اس لیے وہ خواتین جو یہ کرتی ہیں اس کے باوجود ڈائٹنگ کریں، ان کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے. ابھی تک یہ جھگڑا نہیں طے ہوا، کئی دفعہ میری بحث ہوئی ہے کہ جو فاقہ کرتی ہیں بیچاری عورتیں زیادہ لمبا عرصہ، وہ پاتی تو کچھ بھی نہیں، ان کے جسم ڈھلک جاتے ہیں، اور کمزوری، نکاہتیں، خون میں کمزوری، بعض دفعہ دائمی مریض بن جاتی ہیں. اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ دماغ پہ اثر پڑتا ہے، اور ان کی لاجک کی سینس ختم ہو جاتی ہے. ان سے بحث کرو تو الٹی پلٹی بحثیں کرتی ہیں. تو اس لیے یہ بھی بحث چل پڑی ہے کہ پہلے دماغ پہ اثر پڑتا ہے یا بعد میں دماغ پہ اثر پڑتا ہے. دونوں طرح جائز ہے. کوئی دماغ میں کمزوری ہو تو پھر ہی ڈائٹنگ کر سکتا ہے کوئی، اور اگر نہیں تھی پہلے تو ڈائٹنگ کے بعد ہو جاتی ہے. اس لیے احمدی خواتین کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. یہ حکمت کی بات ہے کہ اگر آپ ہاتھ کھینچ کر کھانا کھائیں جب بھوک کبھی پوری میٹھی نہ ہو، تو جتنی آپ کی ضرورت تھی وہ آپ کو ملے گی، اور ضرورت سے زیادہ چربی نہیں چڑھے گی. لیکن اپنی زندگی کو فعال رکھیں. یہ نہ ہو ڈائٹنگ کر کے بیٹھ کے نمازیں شروع ہو جائیں، کھڑے ہونا بھی تکلیف کا موجب ہو جائے. زندگی فعال رکھیں، روزمرہ کاموں میں حصہ لیں،
اور اگر توفیق ملے سیر بھی کریں یا ہلکی ورزش کریں، اس میں بھی ولا تسرفوا کی تعلیم کو پیش نظر رکھیں۔ ورزش میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اگر ایسی ورزش کریں جس کو ساری عمر نہ نبھا سکیں تو یہ ورزش نقصان کا موجب بن جاتی ہے، اور اکثر ورزش چھوڑنے کے بعد وہ سب چربی واپس آ جاتی ہے جس سے نجات پائی تھی، اور پہلے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ بس ورزش میں بھی اسراف نہیں کرنا، ہلکی رکھیں مگر اتنی جس کو آپ مینٹین کر سکیں، اس کو نبھا سکیں آخر تک، اور زندگی کی عادات ایکٹیو بنائیں۔ چستی کے ساتھ اٹھنا، چستی کے ساتھ پھرنا، اور ڈھیلا ڈھالا مصیبت سے اٹھنا جو ہے اس کی عادت نہ ڈالیں۔ سونے کا بھی اعتدال کرنا پڑے گا، تب جو جسم ہے وہ بہترین جسم ہے۔ اور آخری بات اس میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جسم کا موٹا ہونا ضروری نہیں کہ بدصورتی ہو، بالکل غلط ہے۔ جسم کا فلفل ہونا، چربیاں لٹکیں یا کھال لٹک جائے، ایک ہی بات ہے۔ وہ ہے جو بدصورتی کا موجب ہے، اور وہ ہے جو کسی مرد ہو یا عورت اس کے حسن میں کمی پیدا کرتا ہے۔ اگر جسم توانا ہو، فرم ہو، تو موٹے بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک کھانے میں اسراف کر کے اپنے پیٹ کو بے ہنگم نہ کر لیا ہو، یہ شرط ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کو انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو، وہ موٹاپے میں بھی بہت خوش بھی رہتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ اعتماد رہتا ہے کہ ہم باعث کشش ہیں۔ جو چیز مارتی ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے، یہ احساس کمتری کہ ہم ذرا سے موٹے ہو گئے، اب کیسے لگیں گے۔ ہر وقت جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بنتے ہیں ان کی کوئی بات بھی صحیح نہیں رہتی، ہر کل ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے خذوا زینتکم کا تعلق خدا نے مسجد سے باندھ دیا، اور اسراف کا تعلق بھی مسجد سے باندھ دیا۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نظر میں ٹھیک رہنے کو اپنا مدعا بنا لو تو پھر دنیا کی کچھ پرواہ نہ کرنا۔ اگر تم خدا کی نظر میں ٹھیک رہو اور تمہاری زینت اللہ کے حضور درست ہے تو یقین کرو کہ تم اعتماد کے لائق انسان ہو، یعنی تمہیں اپنے نفس پر اعتماد کرنا چاہیے، اور تم ٹھیک ہو۔ پھر توہمات میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ قل من حرم، اب اس کی تعلیم دیکھ لیں آگے کیسی عظیم الشان اسی مضمون کو آگے بڑھا رہی ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، یہاں ناراضگی کا اظہار ہے اس ڈائٹنگ پر جہاں خدا کی اچھی اچھی چیزیں لوگ اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں، یا مذہبی بگاڑ کے طور پر بعض چیزیں حرام قرار دے دیتے ہیں۔ فرمایا وہ ہے کون، ہوتا کون ہے جس نے حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، جس نے اللہ کی زینتوں کو حرام قرار دے دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں۔ اب یہ فرق دیکھیں، پہلے جو تقوی کی بات تھی خالصتاً زینت کے حوالے سے، وہاں نزول کا ذکر تھا، آسمان سے اللہ نے اتارا تھا لباس، وہ روحانی لباس خصوصیت کے ساتھ پیش نظر ہے۔ یہاں چونکہ زینت کا تعلق عام لباس سے بھی ہے، یہاں اخرجہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ خدا نے دنیا میں ایسی چیزیں نکالی ہیں جن سے لباس بنتے ہیں، اور بڑے اچھے اچھے لباس بھی بنتے ہیں۔ صاف ستھرا خوبصورت لباس پہننا ہرگز گناہ نہیں ہے اگر وہ زینت کے اعلیٰ تعریف یعنی لباس التقویٰ سے متصادم نہ ہو۔ سیدھی سادی تعریف ہے، جو مرضی پہنو، جس شکل کا لباس چاہو پہنو، اگر وہ لباس التقویٰ سے متصادم نہ ہو جائے، یعنی تمہارے لباس میں کوئی انداز بے حیائی کا نہ ہو، کوئی انداز ایسا نہ ہو کہ جن چیزوں کو خدا چھپانے یا مدھم رکھنے کا ارشاد فرماتا ہے انہیں ظاہر کرو یا ابھارو، تو ایسی صورت میں کوئی نہیں ہے جو تمہارے لباس پر حرف رکھ سکے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ کہہ کہ یہ لباس نہیں پہننا، وہ لباس نہیں پہننا، مگر تقویٰ کے لباس کے تابع جو آسمان سے اترا ہے۔ دنیا کا لباس
اس کے مطابق اس کے ہم مزاج ہونا چاہیے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور اچھی اچھی چیزیں جو رزق کی اللہ تعالیٰ نے نکالی ہیں۔ کون ہوتا ہے نیکوں پر حرام کرنے والا؟ اس لیے وہ سارے صوفیاء اور درویش بننے والے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اچھی چیز نہیں کھاتے، ہم کم کھاتے ہیں، اور اس میں اسراف نہ اعتدال کی بجائے نیچے گر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل تھوڑا سا، یہ بھی ایک ڈائٹنگ ہے، نیکیوں کی ڈائٹنگ۔ بعض عام دنیا داروں کی ڈائٹنگ ہے، بعض نیکوں کی ڈائٹنگ ہوتی ہے کہ ہم تو بس ذرا سے چکھ لیتے ہیں بس، اور باقی گھر میں جا کے کھاتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں ان کو خدا تعالیٰ رد فرما رہا ہے، کہتا ہے حرام کیا ہی نہیں، تم اس سے نیک کس طرح بن جاؤ گے؟ اگر کم کھاؤ گے تو یہ نتیجہ تو نکل سکتا ہے کہ معدہ خراب ہے تمہارا، کمزور ہو گیا ہے، لیکن نیکی کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ اسراف کرو گے یا آگے بڑھ جاؤ گے یا کم ہو جاؤ گے تو صحت کی خرابی یا دماغ کی خرابی اس کا طبی نتیجہ ہے، یا روحانیت کی کمزوری۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق حرام نہیں فرمایا، بلکہ فرماتا ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اصل رزق تو اللہ پیدا ہی ان کی خاطر کرتا ہے جو ایمان والے ہیں، اور ان کے فیض سے باقی بھی سارے کھاتے ہیں۔ بہت ہی عظیم الشان اور وسیع مضمون ہے۔ مراد یہ ہے، اسی مضمون پہ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب نعت لکھی تھی آپ کے لیے، وہ ایک فرضی تعریف نہیں تھی۔ باغوں کے پھل، جھیلوں میں کنول، ہر چیز جو کھل رہی ہے، جو پیدا ہو رہی ہے، آپ کے لیے ہے۔ باقی دنیا نے تو اس کا فیض پایا ہے۔ اس لیے سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا وجود جو پیش نظر تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انسان کامل، اور تمام مومنین انسانوں میں سے ان میں شامل حال محمد رسول اللہ والذین معہ، جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے ہم نے تو ہر اچھی چیز ان لوگوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ پیار کا اظہار ہے، ہر اچھی سے اچھی چیز انسان اپنے پیارے کے لیے بناتا ہے۔ وہ اگر مزید پیار جیتنے کے لیے اسے اس کی رضا کے مطابق قربان کرے تو وہ جائز، لیکن نیک بن کے دکھانے کی خاطر اگر کرتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے گویا تھی ہی نہیں، وہ ان لوگوں کی حد سے نکل گیا جن کی خاطر پیدا کی گئی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں بھی اگرچہ انہی کی خاطر پیدا کی گئی، مگر اس میں دوسرے بھی شریک ہیں۔ اور دنیا میں جو خدا نے زینت نکالی ہے، خواہ وہ لباس کی ہو یا رزق کی ہو، اس میں مومن اور کافر کی تفریق نہیں فرمائی۔ یہ رحمانیت کا عام جلوہ ہے، یہ سب کے لیے ہے، لیکن خالصتاً یوم القیامہ مومنوں کے لیے دنیا میں خالصتاً نہیں ہے، یہ مراد ہے کہ سب کے لیے ہے۔ اگرچہ اعلیٰ مقصد پیش نظر اچھی چیزوں کا یہی تھا کہ خدا کے مومن بندے اس سے فیض پائیں، اور مومن جب مزے اٹھاتے ہیں اچھے لباس کے یا اچھی چیزوں کے تو اس لازماً ان کے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے، ان کی توجہ اللہ کی طرف بڑھتی ہے، اور ایک معقول وجہ نظر آ جاتی ہے کہ یہ تفریق کیوں کی گئی ہے۔ لیکن فرمایا دنیا میں تو پھر ہم نے اس کو عام کر دیا ہے، مگر قیامت کے دن یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہوں گی زینت کی چیزیں اور اچھے کھانے، جنہوں نے جو دنیا میں ایمان لائیں اور ایمان کے تابع لباس میں اور کھانے کے معاملات میں اپنی زندگی بسر کی ہے، یعنی ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم اپنے آیات کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کھول کر بیان کرنا بھی درجہ کمال کا ہے۔ چند آیات میں ہر بات بیان کر دی، تاریخ آدم سے لے کر آخر وقت تک، آخر زمانے کی بات، انسانی فطرت کی بات، اس کے رجحانات کی بات، اور دکھاوے کا رد،
صحیح طریق اللہ تعالیٰ کی رضا جیتنے کا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا، یہ سارے امور بیان کیے ہیں کھول کھول کر، لیکن چند آیات میں۔ یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز، جس کو فصاحت و بلاغت کا اعجاز کہتے ہیں۔ یہ دعویٰ فرضی نہیں ہے، یہ تو آپ جب غور سے پڑھتے ہیں تو ہر آیت میں خدا کا قرآن کریم کا یہ دعویٰ درست دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے، جو فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے۔ مٹھیاں ایک مٹھی بند ہوئی ہے، 1 منٹ رہتا ہے یا 5 منٹ ہیں؟ 1 منٹ، ایک مٹھی پوری بند ہے، ایک مٹھی میں سے ایک انگلی نکلی ہوئی ہے۔ یہ ان کی بڑی مزیدار نشانیاں ہیں جو فائدہ پہنچاتی ہیں ہمیں۔ اب یہ رکوع ختم ہو چکا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو یہیں بند کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل ہے نا قرآن؟ ٹھیک ہے۔ یہ لے لیں، کوئی سوال کرنا ہے کسی نے تو کر لیں بے شک، مگر اب تو میرا بند ہی ہو گیا نا، ہو گیا نا؟ نہیں ٹھیک ہے، سوال بعد میں کر لیں گے۔ نہیں سوال ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دیں۔ مجھے کوئی بات پوچھنی ہے کسی نے، یا پھر کل صحیح؟ ٹھیک ہے، ہاں آپ نے پوچھنا کچھ؟ But humility does not mean that he did not eat certain foods because they were good. He never refused to eat anything good. When he ate anything, he was presented something excellent, specially cooked, and this was a daily routine of Sahaba. Whenever they got, for instance, dates of excellent quality, they wanted to send some to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to share the pleasure of having them. Sometimes somebody cooked well and they did it with Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, and he never refused. No, this is too good for me. He ate it and thanked, but he didn't eat over much. This is kulu washrabu wala tusrifu. Sometimes some beautiful dresses were presented to him, like a gown from Syria, red in color and very shiny and apparently rather loud in color. But Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam never said, no, I'm too pious to wear such a thing. He did it and it looked so beautiful on him. So this is the meaning. زینت حرام نہیں کبھی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے اوپر کبھی بھی نہ کھانے کی چیز ابھی کبھی حرام کی، نہ زینت حرام کی۔ ایک دفعہ صرف شہد روکا تو خدا تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہیں، روکنا نہیں ہے۔ شاید کہتے ہیں لوگ، مگر کسی چیز سے رکے تھے کسی کی خاطر، اور وہ نیت بھی دراصل اچھی تھی۔ کسی نے کہا مجھے اس کی بو پسند نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانی چھوڑ دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، اس کو پسند ہونا اچھی چیز ہے، خوشبو اچھی ہے۔ اگر ایک آدمی کی بیماری ہے تو اس کی خاطر باقی سارے کیوں چھوڑ دیں اس چیز کو؟ کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثناء کے سوا جسے خدا نے درست قرار دیا، اچھا کھانا اچھا پہننا اس لیے ترک نہیں کیا کہ آپ متقی اور نیک ہیں۔ سمجھ گئے ہیں آپ؟